اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد وبارک علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا سیکھنا سکھانا ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنائے، ہمارے خلاف سفارش کرنے والا نہ بنائے۔ سورہ آل عمران ہماری شروع ہو چکی ہے اور آج پارہ جو اس کا رکوع نمبر ہے وہ 3 سے 5 آج ہمارے لیسن کا حصہ ہے، اور ابھی آپ نے تلاوت بھی سنی ان رکوعات کی، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا کیا حال ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو صرف چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔ جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور رفیق ہرگز نہ بنائے۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان سے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسے طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، بہرحال اللہ اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، اور اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کرے تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار میرے بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا، پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابطہ ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا،
اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے۔ اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اور اگلے رکوع کا ترجمہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ساتھ جب یہاں تک آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ ہم اس کا جو ہے ان رکوعات کا ایک مرتبہ جو ہے وہ خلاصہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب خاص طور پر یہود و نصارہ کی تاریخی روش، ان کے گناہوں اور انبیاء کے ساتھ ان کے ظلم کا پردہ چاک فرماتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرنے کا سنگین جرم، آیات الہی کو جھٹلانا اور حق کو چھپانا ان کی بدترین روش تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس طرز عمل پر اپنی لعنت کا اعلان کرتا ہے اور مومنوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے سے روکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم کی پاکیزہ زندگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا خوبصورت بیان بھی ہے، اور مریم علیہ السلام کی دعا، اللہ کی طرف سے رزق اور فرشتے کی بشارت کہ اللہ نے انہیں دیا اور دنیا اور آخرت میں برگزیدہ کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرح اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ اللہ یا اس کے خدا یا اس کے بیٹے نہیں۔ اہل کتاب کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ ہم اس بات پہ اکٹھے ہوں، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ مسلمانوں کو صبر، تقوی اور شکر کی تعلیم دی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ اگر وہ انکار کریں تو صاف کہہ دو کہ ہم اللہ کے مطیع ہیں۔ اب یہاں سب سے پہلی جو آیت آگی نا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، کہ وہ جو ہے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق جو ہے وہ قتل کرتے تھے۔ تو اہل کتاب اور کفار کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی گئی ہے، لیکن انہوں نے انکار اور مخالفت کا راستہ اپنایا۔ بالخصوص یہودیوں کی یہ تاریخ ہے کہ جب بھی کوئی نبی ان کے پاس آیا اصلاح کرنے کے لیے تو انہوں نے سمع اور اطاعت کی بجائے سازشوں اور تشدد کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں، کئی حوالوں کے ساتھ انہوں نے تحریر فرمایا، وہ کہتے ہیں یہودی اس قدر تخریب کار تھے کہ انہوں نے ایک دن صبح کے وقت میں ایک جو ہے وہ 43 انبیاء کرام جو ہے وہ ان کو علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کیا اور اسی دن کے پچھلے پہر 170 مذہبی رہنماؤں کو شہید کر دیا۔ اس قدر زیادہ یہ تخریب کار تھے اور یہ فسادی اور جو ہے وہ فتنہ پرداز آج نہیں، یہ ہمیشہ سے ہی یہ قوم ایسی ہے۔ اور آج بھی دیکھیں کتنے آرام کے ساتھ، یہ جب میں پڑھ رہی تھی تو میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا کہ اتنے زیادہ انبیاء کرام، 43 انبیاء کرام اور اتنے مذہبی رہنما اور ایک دن میں، اور پھر مجھے ایک دم سے آیا خیال کہ اب بھی تو یہی حال ہو رہا ہے۔ غزہ کے معصوم بچے، خواتین، بزرگ جن کا کوئی جرم نہیں، کوئی قصور نہیں، انہی کی جگہ ہے، انہی کی جگہ سے ان کو جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے اور کس قدر مظالم جو ہے وہ ڈھائے جا رہے ہیں، نہ کھانے کو نہ پینے کو۔ اور آج کی بات نہیں ہے، کتنے سالوں سے یہ محاصرہ انہوں نے غزہ کا جو ہے اس کو محصور کیا ہوا ہے اور دیواروں میں گھیرا ہوا ہے اور برا حال اور اب بد امنی، تو یہ شروع سے ان کا جو ہے وہ چلن رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں کہیں گے، خبردار کریں گے، آگے ہم پڑھیں گے آیت کہ ان کو تم جو ہے وہ اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ بہت زیادہ سنگ دل ہے۔ اور عدالت میں جب فیصلہ ہونے لگا کہ جو ہے وہ کل عید کا دن ہے تو جو ہے وہ ہمارے پاس 2 بڑے مجرم عدالت نے کہا، ایک برابا ڈاکو ہے اور دوسرا مسیح علیہ السلام، تو تم جس کو چاہو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہود کے سارے مجمع نے چیختے ہوئے کہا کہ برابا ڈاکو کو چھوڑ دو اور مسیح علیہ السلام کو نہ چھوڑنا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان کے تو یہ حالات ہیں سارے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، تو یہ تمہاری دعوت کے اوپر لبیک جو ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، اللہ کہتے ہیں ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اور حبطہ اس کے معنی ہے زہریلی گھاس کھا لینے کے بعد مویشی کا جو ہے وہ جانور کا پیٹ پھول گیا اور وہ مر گیا، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو اسی طرح مخالفین حق کے اعمال اللہ کہتے ہیں بظاہر تو خوب پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا انجام جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور اس دن بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
آج یہاں مہلت دی گئی ہے اور اس مہلت سے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس طرح ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے کہ جیسے یہیں پہ ہمیشہ رہنا ہے اور آگے جانا نہیں ہے اور آگے جا کے جواب دہ ہونا نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا، ان کا حال کیا ہے کہ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ پہلو تہی کر لیتا ہے۔ اور ان کا خیال کیا تھا؟ ان کا خیال تھا کہ ہمیں دوزخ کی آگ جو ہے وہ مس تک نہیں کرے گی۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، انہوں نے کہا صرف چند دن، اگر ہمیں ملی بھی نا دوزخ کی سزا تو صرف چند دن ملے گی۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ انبیاء کی اولادیں ہیں، وہ بڑے خدا کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، تو اس وجہ سے جنت انہی کے لیے بنی ہے، دنیا کی عیش بھی انہی کے لیے اور آخرت کی بھی ہے۔ اور یہاں رک کے مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا اور سوچنا ہے کہ کہیں ہم بھی اس خام خیالی میں مبتلا تو نہیں ہو گئے کہ ہم بھی جو ہے وہ اہل ایمان ہیں اور نبی کی امت ہے، تو جو ہے وہ ہم جو مرضی کرتے چلے جائیں تو ہماری تو بخشش ہو جانی ہے، یا ہم فلاں مرید فلاں پیر کے مرید ہیں اور فلاں بزرگ کے جو ہے ماننے والے ہیں تو وہ ہمیں چھڑوا لیں گے اور بخشوا لیں گے۔ ایسی چیزیں ہمارے ساتھ تو نہیں لگ گئی گناہوں کی یہ آرائشیں، کیونکہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے خود ساختہ عقیدے ہیں، دین کے معاملے میں ان کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہر شخص کو کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اللہ کہتے ہیں ہر روز اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا، لا یظلمون، اور ان سب کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اردو میں بھی ظلم کہتے ہیں، یہاں پہ بھی جو ہے وہ ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے اور واو نون جمع کے لیے ہے، تو ان کے اوپر ظلم اللہ کہتے ہیں نہیں ہوگا۔ پھر آگے جو ہے وہ آیت ملک ہے، اس آیت کو جو ہے وہ 26 کو ہائی لائٹ کر لیجیے۔ آیت ملک اس کو کہا جاتا ہے، کہو خدایا ملک کے مالک تو جس سے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جس سے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری کی ساری بھلائی، ساری کی ساری قدرت اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اختیار میں ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ مسلمان جب دیکھتے تھے کہ کافر اور نافرمان لوگ جو ہیں وہ نافرمانی بھی کر رہے ہیں لیکن بہت پھل پھول رہے ہیں، ان کے پاس اتنی اولادیں ہیں، اتنی سرداریاں ہیں، اتنا مال ہے، اتنا روب دبدبا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ مشکل حالات میں تھے اس وقت، اور یہ تقریباً 3 ہجری کے لگ بھگ کے زمانے کی یہ بات ہے۔ تو ان کے دل دماغ میں یہ سوالات جو ہیں وہ آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کا ہی جواب یہاں پہ دیا ہے کہ ان کو تھوڑے عرصے کی جو یہ ڈیل ملی ہوئی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور ان کو اگر زیادہ کھلا ملا ہوا ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہدایت پر ہیں اور یہ اصل پہ ہیں، اور جو اس وقت مشکل کا شکار ہے وہ مشکل حالات میں ہیں، وہ حق پہ نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ اس چیز کا پیمانہ نہیں ہے، یہ اس وقت بھی یہ پیمانہ نہیں تھا، آج بھی یہ پیمانہ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بیچارہ بہت زیادہ مشکل حالات پہ پھنسا ہو، کوئی ایسی تکلیف اس کے اوپر آ جائے، کوئی اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، یا بچے کوئی ابنارمل یا کوئی اس طرح کا کاروبار میں، یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو اپنے اس کے ساتھ کوئی جسمانی ذہنی یا کوئی پرابلم، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے اعمال کی سزا ہے، اس نے ایسے کیا، اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے اختیار میں ہے سارا کچھ، جس کو چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور بے جان میں سے جاندار کو نکالنا، جاندار میں سے بے جان کو نکالنا، اور جس کو جتنا چاہے رزق دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ اور پھر ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ آیت نمبر 28 کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائے، کہ ہاں ان کی دوستی سے جو ہے وہ منع کیا گیا، اور عزت کی طلب میں کافروں کے پاس جانے سے روکا گیا کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہے دے۔ اب ہمیں لگتا ہے نا کہ جو ہے وہ اہل کفر جو ہے وہ پابندیاں لگا دیں گے اور وہ پاور میں ہیں اور ہم بھوکے مر جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ میرے اختیار میں ہے،
ملک اور بادشاہت جس کو دوں چاہے دوں، جس کو کم دوں، جس کو زیادہ دوں، اور جس کو چاہے روک لوں اور جس کو چاہے عطا کر دوں، اور عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنا رفیق اور دوست جو ہے وہ نہ بناؤ۔ ہاں جو ایسا کرے گا اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، یعنی کہ کوئی دشمن اسلام جو ہے وہ لوگوں کی جنگل میں پھنس جائے اور بہت زیادہ اس کے اوپر ظلم و ستم ہو تو، اور وہ کی برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اس طرح کا کلمہ منہ سے جب نکل جائے اور دل ایمان کے اوپر مضبوط ہو تو وہ یہاں پہ اس کو چھوٹ دی گئی ہے، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جو ہے وہ جانا ہے۔ پھر خبردار کر دیا گیا کہ جو کچھ دلوں میں ہے چھپائیں یا ظاہر کریں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جو ہے وہ جانتا ہے۔ اور یہ بھی خبردار کر دیا گیا کہ جو نفس اپنے کیے کا پھل لے کر آئے گا، جو بھی لے کر آئے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی کی ہو، وہ اپنا اس کا جو ہے وہ اجر پا لے گا۔ اور اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ کاش کہتے ہیں، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ کاش کاش کی پکار ہوگی، ہر انسان کاش کہہ رہا ہوگا۔ تو یہ کاش آج میں اور آپ کہیں گے تو یہ ہمارے کام آ جائے گا۔ آج ہم کاش کہہ کے کہ کاش ہم یہ خرابی نہ کریں، کاش ہم یہ برائی نہ کریں اور اس کو چھوڑ دیں اور اس کے لیے کوشش کریں، تو یہ آج کام آ جائے گا، لیکن یہ کاش اس وقت نہیں کام آئے گا۔ آدمی کہے گا کاش یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، یعنی کہ یہ دن آیا ہی نہ ہوتا۔ اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، بہت زیادہ خیر خواہ ہے اپنے بندوں کے اوپر، بہت مہربان ہے۔ اور یہود و عیسائیوں کا دعویٰ تھا نا کہ جو ہے وہ ہم چونکہ اس کے اوپر حق کے اوپر ہیں اور ہم ہی جو ہے وہ سیدھے راستے پہ ہیں، تو یہاں پہ اگلی آیت میں بتا دیا گیا کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اور اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اب یہاں پہ ان کو بتا دیا گیا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان سے محبت کرو گے تو ہی تم جو ہے وہ کامیاب ہوگے، اور جو ہے وہ اگر اتباع نہیں کرو گے، اطاعت نہیں کرو گے تو پھر نہیں۔ اور پھر کہا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہیں یہ دعوت تمہاری قبول نہ کرے تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کے اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ اور یہ مجھے اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ زبانی کلامی کی محبت تو ہم نے کبھی انسانوں کی نہیں انسان قبول کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کر لے گا خالی زبانی کلامی کی محبت، جب تک کہ اس کے ساتھ عمل موجود نہیں ہوگا۔ عمل کے ساتھ کی محبت جو ہے وہ، اگر ہم کہیں ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، لیکن عمل ہم ایسے کریں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جن سے منع کیا ہے، تو پھر یہ خالی زبانی کلامی کی محبت ہوگی، یہ پھر عمل کی محبت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو یہاں پیارے سسٹم کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبت بھی نصیب فرمائے، اطاعت بھی نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی۔ اور پھر یہ پیمانہ یہاں پہ یہ کسوٹی جو ہے وہ بیان کر دی گئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا تھا، اور پھر یہ سب ایک دوسرے کی نسل سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پیدا ہوئے تھے۔ اور یہاں پہ یہ مسیحیوں کی گمراہی کا سبب یہ تھا، یہاں پہ آگے جو ان کی بات ہوئی، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اور اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میری پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں اور وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بیٹا نہیں بیٹی تھی، اور وہ بیٹی جو تھی حضرت جو ہے وہ مریم علیہ السلام تھی۔ اور پھر یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ نظر مانی تھی نا، اور نظر جو ہے وہ کی، تو نظر جو دین کے کام کی ہوتی ہے اور اچھے اور نیک کام کی ہوتی ہے، وہ نظر ہم جو ہے وہ مان سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ انہوں نے جب ان کو جو ہے وہ وہاں پہ چھوڑنا چاہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور وہاں پہ پھر جو ہے وہ جب قرآن نازل کی گئی، کلمے ڈالی گئی، تو وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو ہے وہ نام آیا، اور وہ ان کی جو ہے وہ انہوں نے ان کی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھائی۔ اور جب وہ جاتے ان کے پاس زکریا علیہ السلام محراب میں، تو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان وہاں پہ پاتے، تو وہ پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا ہے،
تو وہ انہوں نے کہا کہ اللہ جس سے چاہتا اللہ کے پاس سے آیا اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب جو ہے وہ رزق دیتا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نوجوان صالحہ لڑکی ہے اور اللہ سے اتنی محبت اور اللہ کی عبادت، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب سے ساری ان کو رزق بھی عطا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، انہوں نے پھر انہیں دیکھ کے دعا مانگی کہ جو غیب سے رزق عطا کر رہا ہے تو اس بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ اولاد کے نیک اور فرما بردار ہونے کے لیے جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک فطرت اولاد عطا فرمائے۔ پھر جب فرشتوں نے آواز دی کہ محراب میں جب کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری جو ہے وہ دیتا ہے، اور وہ ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابطہ ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ تو زکریا نے کہا کہ بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، اور انہوں نے کہا پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے یا نہ کرنا۔ تو اس دوران میں اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اس میں سے میرے اور آپ کے لیے بھی عمل کا نقطہ نکلتا ہے نا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور کسی چیز کی طلب ہوتی ہے تو پھر کیا ہے اس دوران میں کیا کرنا ہے، رب کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے، اور صبح شام اس کی تسبیح یعنی کہ بندگی، اللہ تعالیٰ کی خرابیوں سے بچنے کی کوشش اور بندگی کی طرف آنا، یہ دعاؤں کی قبولیت کا جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جب ذکر آ رہا ہے تو انہوں نے ایک فرمان کی جو ہے وہ فرشتوں نے اس ذکر کے بعد پھر مریم کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد کہ مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا، پاکیزگی عطا کی، تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم اپنے رب کی اطاعت کا فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سر مسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اب یہاں سے بھی مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمتوں سے نوازتے ہیں، انسان کو برگزیدہ کرتے ہیں، اس کو چیزیں عنایت فرماتے ہیں، تو نعمتیں عنایت فرماتے ہیں تو پھر کیا کرنے کا کام ہے، جھک جانا، ورقائی مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا۔ اور صرف جھک جانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ نماز میں جو ہے وہ رکوع زیادہ کریں اور عبادتیں زیادہ کریں، بلکہ ہر معاملے میں اس کے آگے جو ہے وہ سرنڈر کر دینا، ہر معاملے میں اس کے آگے اپنے رب کے حکم کے آگے جو ہے وہ جھک جانا۔ اور پھر فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرشتوں نے پھر اس سلسلہ کلام میں کہا اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور پھر یہاں آگے ان کے جو معجزے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا جو ہے وہ معجزے عطا کیے تھے کہ جو ہے وہ مردے میں پرندے کی صورت کو مجسمہ بناتے تھے تو اس میں پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا تھا، اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اور اندھے اور کوڑی کو بھی اچھا کر دیتے تھے، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ تم نے کیا کھایا ہے اور کیا اپنے گھروں میں جو ہے وہ جمع کیا ہے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے وہ یہ سارے ان کے یہاں معجزات ہیں، اور اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا برقرار آیا جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے۔ یہ سارا ان کا جو ہے وہ یہاں پہ ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت جو ہے وہ اسی حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر آ رہا ہے اسی سلسلے میں پھر آگے آیت میں آتا ہے کہ
انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیجیے، آیت نمبر 51 ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اور یعنی کہ ان کا اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ سے جو ہے وہ پہلے فتق اللہ واتیونی، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو نبی نے فرمایا، اور اس کے بعد کہا کہ جو ہے وہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے اور اسی کی جو ہے وہ بندگی تم کرو. یہاں پوری بات جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ سمیٹ کے ساری ان آیات کے اندر جو ہے وہ آ گئی. اور یہاں پہ ان کی دعوت کے کیا نکات تھے کہ اقتدار اعلیٰ جس کے مقابلے میں بندگی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کی اطاعت پر اخلاق و تمدن کا پورا نظام قائم ہوتا ہے، صرف اللہ کے لیے مختص تسلیم کیا جائے، یعنی کہ اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف رب کو مانا جائے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو. اور ہمارے پاکستان کے آئین کے اندر بھی یہ شامل ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہوگا صرف، اور یہ بھی شک شامل ہے کہ جو ہے وہ یہاں جو بھی قانون بنے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگا، اس سے خلاف، اس سے الٹ نہیں ہوگا. یہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور ہمارے قانون میں بھی شامل ہے. اسی کے لیے ہمیں کوشش اور جدوجہد کرنی ہوتی ہے کہ اس کو عملاً بھی جو ہے وہ اس کا نفاذ ہو، اس کے خلاف کوئی بھی قوانین پاس نہ ہونے پائیں. اور دوسرا یہ کہ اس مقتدر اعلیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے. یہاں جو کہا نا انہوں نے فتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو. اور تیسرا یہ کہ انسانی زندگی کو علت و حرمت اور جواز و عدم جواز کی پابندیوں سے جکڑنے والا قانون اور ضابطہ جو ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ کا ہوگا. انسانوں کے بنائے ہوئے، بندوں کے بنائے ہوئے قوانین سارے منسوخ کر دیے جائیں گے اور صرف اللہ کا قانون جو ہے وہ نافذ ہوگا. یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے مشن میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ سارے انبیاء نے، آگے بھی قرآن پاک میں ہم پڑھیں گے سورہ انبیاء کے اندر کہ ہر نبی نے یہی دعوت دی، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِی، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. کیونکہ نبی جو ہے اللہ کا فرمان لے کر آتے ہیں نا، تو ان کی بات کی اطاعت اللہ کے سر میں اطاعت ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو بھی اس میں جو ہے وہ مامور ہو کے اس فرض کے لیے آئے گا تو اس کا جو ہے وہ یہی پیغام ہوگا. اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر انکار پر آمادہ ہے تو انہوں نے کہا کہ کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے. حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں. اب ان کے حواری جو ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب تقریباً وہی ہے جو انصار کا مطلب ہے. اور حواری جو ہے وہ ان کے جو ساتھی تھے وہ کہتے ہیں کہ 12 تھے، اور ان کے بعد انہوں نے ہی ان کے دین کو جو ہے وہ پھیلایا. آج ہم دیکھیں، امت مسلمہ دیکھیں، تعداد میں سب سے زیادہ ہے اور وسائل بھی دنیا کے سب سے زیادہ، جتنے پوری دنیا میں وسائل ہیں نا، ان کا 75% جو ہے وہ تقریباً امت مسلمہ کے پاس ہے. اور اس کے باوجود جو ہے وہ تعداد میں بھی زیادہ ہونے کے باوجود، وسائل بھی زیادہ ہونے کے باوجود، لیکن پھر بھی جو ہے وہ زوال کا شکار ہے. کیوں؟ کہ اپنے اصل کو چھوڑ دیا. اور یہاں اللہ کی راہ میں مددگاری یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ہمارے کام کی کوئی مدد کی کوئی ضرورت ہے، بلکہ اقامت دین کا کام جو بھی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی مددگاری قرار دیتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تبلیغ دین، یہ سارے کام جو ہے اس کو اللہ مددگاری نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ اقامت دین کے کام کو جو ہے وہ مددگاری کہتا ہے. تو اگر یہ سوال مجھ سے اور آپ سے ہو، نحن انصار اللہ، من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ مددگار، تو میرا اور آپ کا کیا جواب ہوگا؟ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے راستے میں مددگار. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پیغام کو سننے والے اور آگے پہنچانے والے ہوں گے. اور پھر انہوں نے ساتھ ہی کیا کہا کہ ہماری گواہی جو ہے وہ، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ،
انہوں نے کہا کہ ہم نے مان لیا، رسول کی پیروی کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جو اللہ نے بھی اپنے خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر سے بڑی تدبیر تو جو ہے وہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو جو ہے وہ کامیاب نہ ہونے دیا، ان کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ الٹ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت اللہ نے اوپر اٹھایا۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ان سارے جو ہم نے رکوعات دیکھے، آیات پڑھی، ان کے جو اہم نکات ہیں وہ ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ کہ ہم نے اس میں پڑھا کہ انبیاء کے قتل کا سنگین جرم اور ان پر اللہ کی لعنت کی گئی جو انہوں نے کیا بنی اسرائیل نے، اور آیات الہی کو جھٹلانے اور حق کو چھپانے کی مذمت کی گئی ہے۔ اہل کتاب کا علم رکھتے ہوئے بھی کفر پر اصرار کرنا، اور تورات اور انجیل میں تحریف اور دین کا سودا کرنا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت، پاکیزگی اور اللہ کی نگرانی، یہ ہم نے اہم نکات اس میں دیکھے۔ فرشتوں کی حضرت مریم علیہ السلام سے گفتگو اور بشارت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بندہ اور رسول ہونا، اللہ کا حکم کہ آؤ ایک بات پر آ جاؤ، توحید کی دعوت۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی حق دین ہے۔ اہل ایمان کو صبر، شکر اور تقوی کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے۔ اس میں کچھ ایکشن پوائنٹس ہیں ہمارے لیے کرنے کے کام ہیں، وہ کیا کرنے ہیں؟ ہمیں اپنے اپنے کام نوٹ کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی آیات کو ماننا اور ان کے اوپر عمل کرنا، حق بات کو واضح کرنا اور اس کو چھپانا نہیں، دین میں سچائی اور دیانتداری اختیار کرنا، انبیاء اور صالحین کی عزت اور محبت، اللہ کی توحید کو مضبوطی سے تھامنا، تحریفات یا بدعات سے بچنا، اسلام کی اصل تعلیمات کو جاننا اور بتانا، اور صبر و تحمل کے ساتھ دین پر قائم رہنا، کیونکہ یہ محنت سے کرنے والا کام ہے، یہ جو ہے وہ آسانی والا کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، انبیاء نے بھی اس کام کو سر انجام دیا تو اس راستے میں کتنی مشکلات انہوں نے جو ہے وہ سہی ہیں۔ اور سیرت ابھی آپ نے پڑھی ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا ہم نے دیکھا کہ کس طرح مکی دور، کس طرح مدنی دور، اور سارے کا سارا ہی آزمائشوں سے بھرا ہوا اور مشکلات سے بھرا ہوا۔ آسانیاں بھی تھی ساتھ ساتھ، لیکن جو ہے وہ آزمائشیں بھی تھیں۔ اور پھر تقوی اختیار کرنا، ہر حال میں اللہ کا خوف دل میں رکھنا، اختلاف کی صورت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اور بچنے کے کام کیا ہے؟ ان آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا نہیں ہے، حق بات کو چھپانا یا بدل دینا نہیں ہے، انبیاء اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ دشمنی کرنا نہیں جو انہوں نے یہود نے کی، اور دین کو دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بیچنا، اور ضد، ہٹ درمی اور حسد سے بچنے کی کوشش، اللہ کی دی ہوئی ہدایات کو چھوڑنا نہیں ہے، اور دین میں تقسیم اور تفرقہ نہیں ڈالنا ہے۔ جو دین میں جس طریقے پہ چل رہا ہے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس کے اوپر اعتراضات کرنے کی بجائے ہم خود کیوں نہ کامل نمونہ بننے کی کوشش کریں کہ جو پتہ چلے کہ اصل صحیح چیز کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لڑائی جھگڑوں کے اندر وقت ضائع کریں۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور آخر میں جو ہے وہ کچھ ریفلیکٹیو کوسچنز ہم اپنے لیے لیتے ہیں کہ غور و فکر کے سوالات ہیں، اور ان کے جوابات انشاءاللہ تعالی ہمارے جو ہے وہ اپنی بہتری کے لیے ہوں گے اگر ہم اپنے آپ کو اس کے جوابات دینے والے ہوں گے۔ کیا میں اللہ کی آیات کو سمجھ کر قبول کرتی ہوں، یا بس ایسے ہی ہم نے رسمن ہی قبول کیا ہوا ہے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے بس ہم مسلمان ہیں؟ کیا ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم آیات کو اور پھر ہم چلتے ہیں اس کے مطابق، یا پھر رسمن رواجن ہی چلتے ہیں؟ کیا ہم حسن سلوک سے اس لیے پیش آتے ہیں دوسرے کے ساتھ کہ ہمارا کوئی مطلب جڑا ہوا ہے، یا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے؟ بہت ساری چیزیں یہاں پہ لگائی جا سکتی ہیں نا، اس سوال کے تحت بہت سارے سوالات خود سے کیے جا سکتے ہیں۔ اور کیا توحید کے اوپر مضبوطی سے قائم ہوں؟ کیا میں صبر و شکر کی صفت اپنائے ہوئے ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں اور اہل عیال کو دین کی اصل تعلیم سکھاتی ہوں؟ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے مدرس کی، اور جو بچیاں ابھی شامل ہیں اور مستقبل کی جو ہے وہ مائیں ہوں گی اور مستقبل کے نوجوان ان کی گودوں میں ہوں گے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو اس پیغام کو پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کریں، اور جو ہے وہ کسی جیسے جس طرح بھی ہم جتنا بھی کر سکتے ہیں
ہیں، اور کچھ نہیں تو دعائیں ہی تو بہت زیادہ جو ہے ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس کے بتانے کی خیر و برکت سے اللہ تعالیٰ سب ہمیں بعمل ہمیں بنا دے۔ اور کیا میں اختلافی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتی ہوں؟ یعنی کہ اختلافی معاملات جہاں ہوتے ہیں کیا ہم وہاں پہ لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، یا ہم قرآن و سنت اور حدیث کی طرف دیکھتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور مجھے کس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے اور کس چیز سے جو ہے وہ بچنا ہے؟ تو ان سوالات کے تحت ہم اپنے جب اور معاملات کو دیکھیں گے تو یہ بہت زیادہ اس میں مزید جو ہے وہ ہمارے لیے غور و فکر کی راہیں کھلے گی، اور انشاءاللہ تعالی عمل کی بھی راہیں کھلے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔